ابھی پچھلے دنوں ہندوستان سے فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ شوہر کو مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے، آج ساس نے مجھے منحوس کہہ دیا۔ اب میں اس کو تفصیل بتاؤں، میں نے کہا اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کے ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ خاموش۔ ایک انڈیا سے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب آپ مجھے آپ نہ کہو، مجھے تو کہو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہنے لگے میرے امی ابو موجود ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، آپ مجھے تو کہہ کے بلایا کرو، میں تجھے ابو کہہ لوں۔ میں نے کہا بیٹی کہا کر۔ پھر روئی اور رو کے کہنے لگی مولوی صاحب ایک دکھ کی بات ایک سکھ کی بات ہے، بتا دو نا میں کون سی سناؤں؟ میں نے کہا بیٹی سکھ کی سنا۔ کہ چند دن اللہ اکبر میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روئی تھی، میں جیسے بستر پہ آ کے لیٹی، مجھے آمنہ کے لال کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ اللہ کا نبی جی بھر کے مجھے اپنا دیدار کرا کے گئے۔ کہا مولوی صاحب دکھ کی بات سن، اور یہ بات تو منڈی بہودین مسجد بلال سمیت پوری جگہوں پہ جلسوں میں جائے گا، اور وہاں جا کے دکھ کی بات کہہ دینا۔ جہاں تیری بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے سن رہی ہو، انہیں جا کے کہہ دینا بہن بیٹیوں مکان کی، دکان کی، گاڑی کی، بچوں کی کامیابی کی جہاں دعا کیا کرو، وہاں دعا یہ بھی کیا کرو اللہ کرے ان کا سہاگ سلامت رہے، اللہ کرے وہ اپنے شوہر کے کندھے پر قبرستان جائیں۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ مولوی صاحب میں نے بیوہ ہو کے دیکھ لیا، اللہ اکبر معاشرے کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ فرمایا جب عورت لاوارث ہو جاتی ہے، جب تک کسی بسترے پہ اس کے کپڑے نہ اتر جائیں، اسے پیٹ بھر کے روٹی کھلانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ سن 1991-92 کی بات ہے، میں حضرت جی مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا۔ حضرت کو کھانا دے رہے تھے، لاہور کی صورت کے حضرات آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا اللہ سے دعا کرو، بتاؤ کیا کریں؟ اب تو کجریاں سٹیج پر آنے لگ گئی۔ مولانا لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، بخاری شریف پڑھانے والا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یوں کر کے یہ کجریاں کون سی مخلوق ہے؟ کہنے لگے جی وہی لڑکیاں جو پتہ نہیں کس کے گھروں سے ہیں، جو لاہور کے تھیٹر پہ ناچتی ہیں۔ خدا کی قسم موتی جھڑتے موتی نکلتے مولانا جمشید کی آنکھوں سے دیکھے اور کہنے لگے بھائی اللہ اکبر، اگر تم بھی کجریاں کہنا شروع کر دو گے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بیٹیاں کون کہے گا؟ جاؤ سنو مولانا طارق جمیل صاحب سے داستان۔ یہ عبدالحفیظ اندان برف سے نفیس بیٹھا ہے، سینکڑوں بچیاں، مولوی صاحب 4 بیٹے، مولوی صاحب 3 بیٹیاں، بیٹیاں پا جا کے رشتہ کروا دو، مولوی صاحب 2000 بھیج دو، مولوی صاحب 500 روپیہ بھیج دو، مولوی صاحب بچے کو کہیں داخل کروا دو۔ اللہ اکبر، نہ اتنی لاوارثہ کر۔ میں تو کہتا ہوں منڈی بہودیل کے نوجوانوں میری بات کو اپنی جیب میں ڈالنا، میری بات کو ہاتھوں میں لوگ تو کہیں نہ کہیں گر جائے گی، جیب میں ڈالنا۔ خدا را ان گھروں کے دروازوں کے پاس سے گزر نہیں چھوڑ دو، خواہ کہ وہ تمہارا روزانہ آنے جانے کا رستہ ہو، اوپر والے رستے سے آ جایا کرو۔ کون سا گھر جس گھر سے وارث کا جنازہ اٹھ گیا اور پتہ لگے اس گھر میں کے اندر یتیم بیٹیاں رہتی ہیں، تیرے موٹر سائیکل کی گھو سے پتہ نہیں ان کی پاک چادر پر کتنی مرتبہ انگلی اٹھ جائے گی۔ محلے میں نہ کھڑا ہوا کر، گلی میں نہ کھڑا ہوا کر، تیرا بار بار دروازے سے گزرنا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کے سر جھکانے کا باعث بن جائے گا۔ نام کس کملی والے کا ہاتھ میں لے رہے، کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منہ سے درود نکلا نہیں، اللہ کی قسم ڈاک مدینے پہنچ گئی ہے، سلام بھی آ گیا ہے۔ 100 مرتبہ صبح شام کا وظیفہ درود شریف کا بناؤ، جاؤ میرے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ سارے مہمان لے گئے، ایک سامنے بیٹھ گیا، مہمان بھی ایک بچا، مکے کا میزبان بھی ایک بچا۔ بلال اس کو کہہ لے جانا۔ کان میں آ کر کہا یا رسول اللہ ابھی مسجد نبوی میں میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، اور میں نے کہا گرتا پڑتا کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا بلال کیسے سنبھلوں، 4 دنوں کے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔ جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی، اپنے ہاتھوں کے سارے کھڑا ہوا، کہنے لگے جی اللہ کے نبی نہیں یہ تو میرا حال ہے، مہمان کو لے کے جاؤں گا، جی کر راضی کر کے اسے بھیجوں گا، پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس چلا جا اور اسے جا کے کہہ اگر تیرے پاس ہے نہیں تو کہیں سے لے کے بھیج دوں۔ جی نہیں بڑا ہے۔ بلال کہنے لگے کہہ دے۔ کہنے لگے بلال اللہ اکبر،
ہم نے اتنا کچھ گواہ کی عزت ہی تو بچائی ہے. اے بلال ہم نے اپنے رب سے تعلق ہی تو جوڑا ہے. آج ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں, اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں بلال, پھر اللہ اکبر زمین پر خدا کا شکوہ نہ آ جائے کہ ایک روٹی میں بھوکا رکھا تو دنیا کے سامنے میرے شکوے کرنے لگ گیا, روتا جا رہا ہے. گھر کے دروازے کے باہر مہمان کو کھڑا کیا اور اندر بیوی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگے اگر اپنی روٹی کی بات کرتا تو دھکے دے کے نکالتی. باہر نبی کا مہمان آیا, خدا کے واسطے کچھ کر. اللہ اکبر. اس نبی کا مہمان آیا جس کی بیٹی نے مہمان کے لیے سر کی چادر اتار کے دے دی تھی, خالی نہ بھیجنا. بیوی بھی پھر بیوی تھی. کہتے ہیں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یا تو تباہی پھر رہی ہے. مجھے ایمانداری سے بتا, کیا وہ تیرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی یا بیٹی کو رابعہ بصری بنائے گی جو شادی کی پہلی رات بستر پر آ کے کہتی ہاتھ تب لگانے دوں گی, پہلے بتا علیحدہ مکان کب لے کے دے گا؟ جو تجھے میرے عزیز و رخصتی کے وقت اتنا بھی اختیار نہیں رہتی. اللہ اکبر. کہتی ہے تیرے کہنے پر تیرے باپ دادے کو دے کے دوپٹہ لوں, یہ 25,000 روپے کا میک اپ کہاں جائے گا؟ اللہ کے واسطے بیٹھ کے سوچ سمجھ, اس کی تربیت کے لیے کچھ کر, ورنہ یقین جان تیری گود میں کتے بلے نظر آئیں گے, بایزید بستامی تیری گود کے اندر نہیں آئے گا. نوجوانوں آخری باتوں میں ماں 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 ٹھنڈیاں چھاواں. ایک دن میرے عزیزوں ایک ماں کی شان میں کے پروگرام میں تعزیتی کلمات کے لیے, کل بھی میں نے صبح جڑا والا 9 بجے پہنچنا ہے, اتنا بڑا میز لا کے رکھ دیا. میں نے کہا کوئی چیز کھانے میں مجھے اعتراض نہیں, شکر ہے لیکن کھا سکتا ہوں, لیکن جوانہ مجھے ایک بات بتا, اتنا بڑا میز تو نے میرے آگے لا کے رکھا, جو ماں مر گئی کبھی اس کے سامنے بھی کبھی سجا کے رکھا تھا, سر جھک گیا. میں نے کہا اگر ماں کے سامنے تو نے نہیں رکھا تو تجھے ماں کو ٹھنڈی چھا کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ نے جوانی دی, ہاتھوں میں طاقت دی, رات کو ماں باپ کے پیر دبا کے سویا کرو. کیا پتا رات کے کسی تیرے پیر دبانے پر خدا کو پیار آ گیا. رب کعبہ کی قسم جنت کے داخلے تک رکاوٹ تیرے سامنے کوئی نہیں بنے گا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی امی کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے امی ایک تیرا حق ہے, ایک اللہ کا حق ہے, اپنا حق مجھے معاف کر دے, اللہ کا حق پورا کرنے دے. ماں تھی. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا فریج کو ہاتھ لگانے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے جب اپنی بہو سے اجازت لینی پڑ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر. جب بہویں ساس سسر سے حساب لینے لگ جائیں, کتنا کھایا تھا کتنا پیا تھا, سمجھو قیامت آ گئی. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بہن دروازے پر آئے سر جھکا کر, اور بھائی سمجھ جائے کوئی ضرورت ہے, جیب میں سے پیسے نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے, کہلے اسے دے دے. اور بیوی یعنی بھابی جان اپنی دیورانی کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے کہ بھائی بار بار نہ آنا, تمہارے شوہر کے آج حالات بڑے پتلے ہیں. بھائی کی طرف دیکھ کر جب بہن ہونے لگ جائے اور کہ بھائیا نہ دیتا, بھابیوں کے ہاتھ سے ذلیل نہ کرواتا, جب بہن رو کے جانے لگے سمجھ لو قیامت آ گئی. ایسے تھے تیرے میرے ماں باپ جیسے گلیوں میں رلتے پھر رہے, اپنے پاؤں کے نمبر سے بڑا جوتا پہنا ہوا, کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے, بیٹے کے کپڑے یہاں سے کاج پھٹے, کوئی سینے والا نہیں, بٹن ٹوٹا اوپر کا نیچے نیچے. ایسے تھے تیرے میرے ماں باپ. لوگ پنچایتوں میں سے چودھری بنا کے فیصلے کرایا کرتے تھے. ایک بوڑھی آرام سے بیٹھے ہوئے گھر کے منظر کو دیکھ کر, گھر کی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر, تباہ ہوتا دیکھ کر رو رہے تھے. کوئی نوجوان کہنے لگا بابا جی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کیا گھر نہیں, گھر کے مالک نہیں, تختی تو تیرے نام کی لگی ہوئی ہے لیکن تجھے اختیار ایک پانی کے گلاس کا نہیں. رو کے کہنے لگا پترا میرا حال سن. وہ کہنے لگا کیا سنائے گا؟ کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا میں بیٹھے جے میں بیٹھے چور. آنے والا بلاوا چرپائی پہ چلے جائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر روئیں گے. چرپائی کے پائے پکڑ کو امی امی کہیں گے, ابو ابو کہیں گے, امی امی کہیں گے, اللہ اکبر. پھر ماں جاتی بھی 4 فکرے 4 جملے سنا کے جائے گی. کیا؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے,
باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کہاں سے زکات اکٹھی کر کے لائی، باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کن کے برتن دھو کے آئی، باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کن کی رضائیوں میں گندے ڈال کے آئی۔ چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بچپن میں تھے امی میری، آج کہتا ہے میری نہیں تیری تیری ہے، اللہ اکبر۔ چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ باپ کے مرنے کے بعد اجی برادری بیٹھ جو جی ہمارا فیصلہ کر کے جائیو، کیا فیصلہ؟ مکان کس کا ہے، دکان کس کی ہے؟ چیخ ماری ماں نے، سفید چادر لیا اوٹ میں بیٹھی ہوئی رو کے کہنے لگی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ کبھی بہنوں کے گھر رل رہی ہے، کبھی بیٹیوں کے گھر رل رہی ہے۔ جب جنازہ اٹھا تو پھولوں کی چادر، تو کلمے والی چادر ڈال کے جا رہا ہے۔ تیری ماں کفن میں سے تیری طرف دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تو پھولوں کی چادر ڈال لینا نا، جہاں ہوگا قرآن پڑھ کے سنا دینا۔ اللہ اکبر، تیری تلاوت پھولوں کی چادر سے زیادہ کام کرے گی۔ بایزید بستامی آخری بات، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ماں اپنا حق معاف کر دے گا، کر دیا۔ دعا لے کر ماں سے میرے عزیزو بستام شہر سے باہر چلے گئے۔ 12 سال تک بھٹکتے رہے، جسم کی کھال اترنا شروع ہو گئی، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ 12 سال کے بعد کہنے لگے مجھے میرا مقصد نہیں ملا۔ اللہ اکبر، چلو کسی اور بستی میں، کسی اور دیش میں جاتے ہیں۔ اگلی بستی میں جانے لگے، بستام شہر آ گیا۔ جب بستام کی دھرتی پر قدم رکھا تو ماں یاد آ گئی۔ تہجد کا وقت تھا، اسی گلی میں جس گلی میں گھر تھا چلے گئے، جا کے دروازے کو یوں کر کے ہاتھ مارنے لگے۔ خیال آیا اور بایزید 12 سال میں کوئی سکھ تو نہیں دیا، دکھ بھی نہ دے، کیا پتا ماں سو رہی ہو، اٹھے گی پھر دروازہ بجا دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، گھر سے جو باہر نالی آ رہی تھی اس میں سے پانی بہتا نظر آیا، سمجھ گئے ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ اللہ اکبر، دروازہ بجایا، اللہ غنی تعارف نہیں کرایا، جیسے دروازے کی کنڈی بجائی اندر سے آواز آئی بایزید بیٹے ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ بایزید کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگے اماں تجھے کیسے پتہ لگا بیٹا آ گیا؟ ماں نے دروازے سے باہر نکل کر بایزید کو گلے سے لگایا، رو کے کہنے لگی بیٹا تو گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں گیا، دل کے تو میرے قریب ہے۔ ماں نے جب حالت دیکھی رونے لگ گئی، رو کے کہنے لگی بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہ اماں اللہ کے حق معاف کروانے گیا تھا۔ ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اماں ابھی تک میرا مقصود مجھے نہ ملا، میرا مقصد پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، بایزید کہتے ہیں 12 سال میں جو چیز مجھے نہ ملی، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے اور رو کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا، اولاد کے ہوتے ہوئے تیری خاطر تنہائی میں زندگی گزاری، اللہ میں بچوں کو یاد کرتے کرتے بڈھڑی ہو گئی، اے مالک پروردگار ایک لمحہ بھی میرے تیرے حکم کے خلاف نہ کیا، یا اللہ جو چیز میرے بچوں کے 12 سال میں نہ ملی اللہ میرے بچے کو آج میری دعا سے دے دے۔ بایزید کہتی میری ماں نے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھایا اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے جب ہاتھ کانپے کہ میرے دل کے اندر سینے میں کرنٹ آیا، میں نے اللہ اللہ کی آواز لگائی۔ ابا کہنے لگی پترا کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جو 12 سال میں نہ ملا اللہ نے تیرے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے دے دیا۔ جاؤ جوانو، سدے ہو پریشان ہو بے اولاد ہو، کاروبار میں برکت کوئی نہیں، کاروبار نہیں چلتا، ایک دفعہ جاؤ اور جا کے کہہ دو ابا میرے لیے آج ہاتھ اٹھا کر، بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، ابا جی ذرا میرے لیے ہاتھ اٹھا۔ بال 2 رنگ کے، ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے، اللہ اکبر، او لوگوں ان بالوں کا خیال کیا کرو، سر کے کٹواؤ تمہاری مرضی، یہاں سے نہ کٹوایا کرو اللہ کا واسطہ۔ 2 رنگ کے بال ہیں، ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے، کالے رنگ کے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے، سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ فرمایا جب بندہ یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے اس کی جھولی بھر دو۔ سفید داڑھی والا بوڑھا رو کے دکھا رہا ہے میری رحمت والا دریا جوش مارا، اپنے باپ سے دعا کرواؤ اور ماں کے پیروں کے سائے میں بیٹھو، یقین جانو دنیا کی فتوحات اور دنیا کی کامیابیاں تیرے میرے قدموں میں آئے گی۔ بلال اللہ اکبر، یہ نوجوان کو کہے یہ نوجوان میرے مہمان کو لے جائے، گھر گیا بیوی سے کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں خیال کریو۔ آگے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں نہ 4 دن سے تو نے کھایا نہ میں نے کھایا،
کہ آج پتہ ہے بڑے حوصلے سے میں گھر میں پھر رہی ہوں کہ کیوں؟ کہ سامنے والی پڑوسن تو روٹیاں دے کے گئی ہے، اس نے بھی 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ پڑوسن تو روٹیاں دے کے گئی اور کیا کہہ رہی ہے کہ آدھی تو کھا لے آدھی ہم کھا لیں گی، اللہ اکبر، تم بھی دو ہم بھی دو، چلو تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا ہمارا بھی۔ کہنے گھر والے مہمان نبی کا ہے، کوئی اور ہوتا تو سوچتی اللہ اکبر شکر کر انہیں روٹی مانگی، رگوں سے خون نہیں مانگا ہے۔ واہ صحابہ، کہہ دو واہ صحابہ، رگوں سے ہماری خون نہیں مانگا ہے۔ دسترخوان لگا، اٹھاؤ فضائل صدقات فضائل اعمال، دسترخوان لگا، بیوی سے کہنے لگا عرب والوں کا دستور ہے میزبان مہمان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے، جب مہمان کھانا کھانے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ بھی کھاؤ، روٹیاں چپاتیاں 2 ہیں، کھانے والے گبرو جوان ہیں، کیسے گزارا ہوگا؟ بیوی بھی عقل مند تھی، کہنے لگی میں تیری گھر کی عزت کی وارث ہوں، تیرے گھر کی عزت اچھلنے نہیں دوں گی، جب تجھے کھانے کے لیے بلائے تو آ کے بیٹھ جائیو اور کہیو گھر والی ذرا چراغ کی بتی اوپر کرنا، روٹی نظر نہیں آ رہی، میں چراغ اوپر کرنے کے بہانے بتی ہاتھوں مٹھیوں میں لے کے بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی منہ تک لاتے رہنا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، تیرا بھرم بچ جائے گا۔ میرے عزیزوں، اندھیروں میں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پردوں میں دیکھنے والا کون ہے؟ جب اندھیروں پردوں میں دیکھ سکتا ہے تو پھر گناہ وہاں جا کے کرو جہاں دیکھ نہیں سکتا، اگر ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو اس دھرتی پر گناہ کرو جو اس کی ملکیت کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں گناہوں سے توبہ کرو اور بلند آواز سے اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کھانا کھلایا، خالی پیٹ بیوی اور میاں بیوی ساری رات دعا کرتے رہے، اللہ دعوت قبول کر لی، اللہ دعوت قبول کر لی، اللہ اکبر۔ صبح مسجد نبی میں فجر کی اذان ہوئی، اب مہمان اور میزبان دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کملی والا دروازے مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر، میزبان کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ میزبان سمجھا کہیں گے 2 روٹیاں دی تھی، پیٹ نہیں بھرا، آگے بڑا سر جھکا، آپ نے ورنہ سر اٹھا، تیری دعوت پر اللہ نے قرآن اتارا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایسا کھانا کھلایا تیرے کھانے پر آسمان کے فرشتے بھی مسکرا رہے۔ خدا کے واسطے زندگیوں کے رخ حکومتیں مت بدلو، 75 سال سے حکومتیں بدلتے آئے ہیں، اپنی زندگی کے رخوں کو بدلو، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلو۔ گناہوں والے رستے پہ زندگی دوڑ رہی ہے اور خدا کے واسطے اپنی زندگی کو گناہوں والے رستے پر اتنا مت چلاؤ کہ گناہوں کا فالی جسم پہ پڑ جائے اور یہ جسم جنت کے راستے پر چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس زندگی کو گناہوں والے رستے سے بچا کر نیکی والے رستے پہ لے کر جائے۔ اللہ اکبر، اپنے بچے کو اللہ فرسٹ ٹائم اپنے بچے کے سینے کو اللہ اکبر قرآن کی بہاروں سے محفوظ کرو۔ حضرت حسین گودی میں لیٹے دودھ پی رہے، سیدہ فاطمہ کی اما فاطمہ نے یوں دیکھا اور دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے قرآن کی لوری دی اور لوری دے کے تصور میں کہا بیٹا اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے مسکرا کر کہا اما تو نے مجھے پگوڑے میں قرآن سنایا، میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا۔ یہ تربیت ہوا کرتی ہے۔ اپنے گھر کی زندگی زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے۔ نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو نماز پہ لے کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن والی محنت پہ لے کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بیٹا دے بیٹی دے، اللہ نواسا دے نواسی، پوتا پوتی دے، انشاءاللہ سارے ہی تو ایک کو تو ضرور قرآن کا حافظ بنائیں گے، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ 5 تحفے لے لو۔ آخری بات، سر کی ٹوپی، اللہ اکبر، بال میرے عزیزوں، میں نے سر سے ٹوپی اتاری، نہ میری دائیں مانگ ہے نہ میری بائیں مانگ ہے، ذرا ناراض نہ ہونا، بڑے حضرات سے معذرت، ذرا سر سے ٹوپی اتار کے ذرا ایک دفعہ مانگ کو خراب کر کے بال کو پیچھے لے کے جائیں، کرے ذرا ماشاءاللہ، یہ ہاتھ پھیر کے بال کو پیچھے لے۔ ابھی یہ پیغام، یہ تصویر گنبد خضرا کے مکی کے پاس پہنچ گئی۔ دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودی راضی ہو جائے گا، بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائی راضی ہو جائے گا۔ بالوں کو اوپر پیچھے کی طرف لے جاؤ، یہ بیچ میں مانگ نکالو تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ نیت کرو انشاءاللہ سنت کے مطابق بال بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ 4 انچ بالوں سے نیچے آ جاؤ، یہ داڑھی مبارک ہے، اللہ اکبر۔ آپ جن کو جوڑوں کا درد ہے، جن کو کمر کا درد ہے، جن کو ہڈیوں کا درد ہے، علاج کروا کر تھک گئے، آؤ میں بتاؤں
माओ बहनों को माएँ चेहरे पर हाथ फेर लिया करे और बुजुर्ग हजरात वुजू करने के बाद अपनी दाढ़ी को अपने हाथ में निचोड़ लिया करे। जितने वुजू के कतरे दाढ़ी के बालों पर आए, जिस्म के दर्द वाले हिस्से पे मन लो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के मुजर्रब है, आप करके देखिए। 3 या 4 इंच का फासला सर के बाल और दाढ़ी का, इतना ही ज्यादा तो नहीं। अभी गंदम की कटाई हुई, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े लोगों ने 25-30 मन अपने घर में ला के अपनी फसलों की पैदावार रखी। हम तो घर की खाते हैं, बाहर का आटा नहीं खाते। अच्छा, अगले दिन केमिकल की दुकान पे नजर आए, क्या हुआ, ये 4 गोलियां गंदम की ली। मैंने कहा ये क्या है? कीड़े मार है। मैंने कहा क्या करेगा? 50 मन के भड़ोले में जाकर रख दूंगा। उससे क्या होगा? 4 गोलियां 50 मन गंदम को खराब नहीं होने देंगी। अल्लाह अकबर, कीड़ा गंदम का कीड़ा गंदम में नहीं आएगा, ये 4 गोलियां गंदम को खराब नहीं होने देंगी। मैंने कहा यार, एक तेरी मैंने मान ली, एक तू मेरी मान ले। का क्या? मैंने कहा 4 गोलियां 50 मन गंदम में रख रहा है, गंदम खराब नहीं होने देंगी। 4 4 बाल सुन्नत के चेहरे पर सजा के चला जा। मैं कुरान सर पे रख के कहता हूँ इंशाअल्लाह कीड़ों से तेरा जिस्म कब्र में खराब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, जैसे 4 गोलियों से 50 बल गंदम का भड़ोला बच जाता है, 4 सुन्नत के बालों से कब्र के अंदर 5 फीट का वजूद भी बच जाता है। फरिश्ते चेहरे से कपड़ा हटाते हैं और दाढ़ी को देख के कहते हैं कुछ ना कोई इसके चेहरे पे मोहम्मद अरबी की सुन्नत नजर आ रही है। नियत करो इंशाअल्लाह, कौन कौन आज के बाद इसे हाथ नहीं लगाएगा। अभी 6 महीने पहले मैं हासिलपुर में तकरीर करने गया था। एक आदमी स्टेज पर आया और मेरे कान में कहने लगा नाई का काम करता हूं। मैंने लिख के लगा दिया आज के बाल दाढ़ी नहीं काटूंगा। अभी कल मैं हासिलपुर में गया, वो आदमी इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ रो रहा था। कहने लगा मौलवी साहब कोई और धंधा शुरू कर लो। मैंने कहा क्यों? कल अल्लाहु अकबर, मैंने लिख के लगाया कि दाढ़ी नहीं काटूंगा। ताने दे दे के लोगों ने मार दिया। गैर तो गैर मेरे अपनों ने मेरे पास बाल कटवाना छोड़ दिए। मौलवी साहब भूखा तो नहीं मर सकता। मैंने स्टेज पे बुला के उसे अल्लाह की कसम सीने से लगाया। मैंने कहा हिम्मत कर, दुनिया वाले नाराज हो, अर्श वाला खुदा भी राजी, रोजे वाला मुस्तफा भी तेरे राजी है। नियत तो करके देखो, अल्लाह जो आज दाढ़ी का इरादा करे और के आज के बाद नहीं कटाएंगे, मरने से पहले अल्लाह ने नबी की अपने ख्वाब में हाजिरी, नबी आपने उनके ख्वाब में उनके नबी की हाजिरी अल्लाह जरूर नसीब फरमा दे। जरा मेरे अजीजों करो हाथ खड़ा कि आज के बाद दाढ़ी। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया अल्लाह के वास्ते दिखाओ मजमे को, पूरी दुनिया की तागूत की और कुफरिया ताकतों को बता दो कि हम आज के रसूल हैं, हम गुलाम रसूल हैं। अल्लाह अकबर, जो आज के बाद पक्का इरादा करते हैं वो अब खड़े होकर दिखाए इंशाअल्लाह। आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, पक्का वादा इंशाअल्लाह। आज के बाद पक्का वादा, आज के बाद इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटेगी, पक्का वादा। माशाअल्लाह, पक्की बात। अगले साल जलसे माशाअल्लाह। अल्लाह भाई मेरा कह रहा गाजी लमदीन का वाक़या सुना दो। अल्लाह अकबर, ऐसी कामयाबी की जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह अकबर, जाओ शालमी का वो मकान आज भी गवाह है। जब गाजी लमदीन शहीद की माँ ने यूं करके बेटे के चेहरे से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटा के कह लगी चश्मा लगाओ। चश्मा लगाया, बेटे का चेहरा देखा। देखने के बाद दरवाजे के पास गई और जाके 5.5 लाख आदमियों को देखा। का किस लिए आए? का तेरे बेटे का जनाजा पढ़ने के लिए आए। फिर गई और जाके बेटे के चेहरे से कपड़ा हटा के माथा चूमा। का मैं तो समझती थी निकम्मा रहेगा, निकम्मा मरेगा। तेरे तांगे में तो 3 आदमी नहीं बैठा करते थे। खत्मे नबूवत की पगड़ी पे कुर्बान हो गया। तेरे जनाजा पढ़ने के लिए आज 5.5 लाख आदमी आया हुआ। कह दो ताज होता खत्मे नबूवत। दोनों हाथ खड़े करें। ताज होता खत्मे नबूवत, ताज होता खत्मे नबूवत, ताज होता खत्मे नबूवत। कादियानियों पर लानत, मिर्ज़े कादियानी पे लानत, कादियानी नवाज पॉलिसियों पे लानत, उनको पनाह देने वालों पे लानत। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदा, 2 मरतबा ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत। नाराए तकबीर। 2 चीजें, 2 तोहफे। तीसरा तोहफा मेरे साथ, ये बैन वाला गला या गोल गला मगजी वाला कॉलर मेरे नबी का तरीका कोई नहीं।
یہ بین یہ مغزی، یہ آپ اسٹینڈ دیکھیں، چرچوں میں چلے جاؤ، کلیساؤں میں چلے جاؤ، عیسائی نوجوان بوڑھوں کے گلوں میں دیکھ لو صلیب کا نشان ہے۔ یہ کالر والا گلا، یہ دو میرے عزیزوں یہ پٹیاں اور ایک یہ پٹی، یہ صلیب کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، اسے شریعت پہننے کی اجازت نہیں دیتی۔ آج کے بعد کپڑا سلوائیں گے، گول گلا ہوگا یا بین والا گلا؟ کہو انشاءاللہ۔ چوتھا میرے عزیزو، چکور دامن، گول نہیں چکور دامن، اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے، غیروں کے طریقوں کو نہیں۔ پانچویں شلوار ٹخنوں سے اوپر، پانچویں شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ میری بچی نے سنا، کہنے لگی وارے نیارے ہو گئے، اماں ابا بہن بھائی سارے بولتے ہیں، فی الحال مسجد کا مولوی صاحب بھی بولتا ہے ٹخنے نیچی کرو۔ عبداللہ نام تو چھوٹ دے کے چلا گیا۔ نہ میری بچی، نہ میری حور بیٹی، یہ پاوی اجازت تیرے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہے۔ مرد شلوار ٹخنوں سے اونچی کرے، کتنی اونچی کہ پنڈلیاں نظر آنے لگ جائیں۔ عورت شلوار ٹخنوں سے اتنی نیچی لٹکائے کہ پیر کی جتی کا رنگ بھی چھپ جائے۔ مولانا اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا اپنے ٹخنوں پہ کپڑا ڈال کے چھپا کے جا۔ مرد حضرات اپنا ٹخنا ظاہر کر کے جاؤ، اللہ جنت میں وہ مکان عطا فرمائے گا جس مکان میں دو کھڑکیاں ہوں گی۔ اس کھڑکی میں کھڑے ہوگے خدا کا نظارہ ہو جائے گا، اس کھڑکی میں ہوگے تو مصطفیٰ کا نظارہ آئے گا۔ کہہ دو تاج ہوتا ختم نبوت۔ آج کہہ دو انشاءاللہ ان 5 چیزوں کو اپنائیں گے۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ آخری تشکیل ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت آپ کے میرے کندھے پر سجایا ہے۔ جس طرح گھر گرستی، گھر کا کام کاج، اپنی بچوں کی دیکھ بھال آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں میرے ذریعے سے، میرے مال کے ذریعے سے اس کی توفیق، اس کی رحمتوں سے عام ہو جائے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کام نہ 4 مہینے کا قید ہے، نہ چلے 4 مہینے کی، نہ سیال کی۔ رائیوڈ کا اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ، اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے۔ چلے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگا کے دین سیکھیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، لگاؤ گے؟ نیت کرتے ہو میرے چاند سارے؟ اللہ اکبر۔ جب تک چلے 4 مہینے کے لیے نکل نہیں سکتے، ہر مہینے باقاعدگی سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ گے۔ پکی بات، کل دل میرے عزیزو، اللہ اکبر، منگل پھر بدھ کا دن آئے گا، تیسرا دن جمعرات کا۔ نیت کرو انشاءاللہ یہ تمہارا پہلا تبلیغی مرکز ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ آنے والی جمعرات سے نقد اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو کے 2-3 جماعتیں انشاءاللہ یہاں سے جائیں۔ 1 2 3 4 ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو، 3-4 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ سارے مرد حضرات اٹھے، ماشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ 5 اعمال سے مسجد کو آباد کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد کی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم، آئی گئی جماعتوں کے ساتھ میرے عزیزو، اللہ اکبر، ان کی نصرت۔ مہینے کے 3 دن اپنی مسجد کا اور محلے کی مسجد کا گشت، روزانہ کا مشورہ، اس ترتیب کے ساتھ سارے کام کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو، دوسروں کو کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں مال میں جان برکت عطا فرمائے۔ دعا تک سارے بیٹھے رہیں، بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ یہ میرا گاڑی کا ڈرائیور ہے، رفیق سفر، 2 نعت کے اشعار پڑے گا، آپ دعا بھی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صرف 2 سے 3 اشعار، جزاک ضرور حوصلہ افزائی فرمائیے۔ ابھی انشاءاللہ دعا سے پہلے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اسی طرح اہتمام سے تشریف رکھیں، کوئی بھائی اٹھے نہ، اور تمام بھائی